بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے بچوں آپ اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے۔ مضمون ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم، باب ہے ہمارے پاس دوئم، ٹھیک ہے، اور لیکچر ہمارے پاس ہے 16۔ گزشتہ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، جو کہ ہمارے پاس باب دوئم کا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے مختصر سوالات کیے تھے 9 اور 10۔ جی بچوں، ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس باب سوم، وہ ہے عرض پاکستان، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہم تھوڑا سا جنرل دیکھیں گے کہ باب اول اور باب دوئم جو ہے، اور باب سوم اور باب چہارم جو ہے وہ کس طرح ترتیب سے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو آپ کے پاس یہ دو باب آتے ہیں، یہ باب اول اور باب دوم، یہ ہمارے پاس ہیں آزادی سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یعنی پری انڈیپینڈنس سے پہلے جو ہوا تھا اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم باب اول کو دیکھیں تو وہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس میں آپ کو نظریے کے بارے میں بتایا ہے کہ جیسے نظریہ کس طرح وجود میں آیا، ٹھیک ہے نا، کس طرح مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ انہیں اپنا ایک ولد وطن ہونا چاہیے جہاں وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ نظریہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ایک اجتماعی سوچ و فکر جو ہے اس کی روشنی میں جب ایک مشترکہ جدوجہد، ٹھیک ہے نا، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک خاص جدوجہد شروع کر دیتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، نظریہ۔ تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے، پھر اس میں ہمیں نظریے کی اہمیت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نظریے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یونٹی آتی ہے کسی بھی قوم کے اندر، ٹھیک ہے نا، جب ایک مشترکہ لائے عمل جو ان کا طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہ جو ہے ازہ ترکیبی ہم نے اس میں پڑھا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے باب دوئم کی طرف، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے قیام پاکستان۔ قیام پاکستان یعنی پاکستان کی طرف جانے والے جتنے بھی اقدامات ہیں، جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کس طرح پاکستان کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کس قسم کے واقعات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، ہندو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد کب ختم ہوا، اسی طرح ان کے درمیان میں جو ہے وہ ناچاکی کب تک عروج پہنچی، پھر انگریزوں نے ان کے درمیان میں کیا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں، یعنی قرارداد لاہور سے لے کے، قرارداد لاہور 1940 سے لے کے 3 جون 1947 تک جو ہوا ہے سارا کا سارا۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا کہ جب برطانوی حکومت یہاں پہ آئی تو انہوں نے کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی، تعلیمی مقاصد ان کے کیا تھے، اسی طرح جو ہے نسلی امتیاز ان کی وجہ سے جو پیدا ہوا۔ تو یہ دونوں چیپٹرز جو پہلے والے ہیں ہمارے پاس، دونوں چیپٹرز جو ہیں باب اول اور باب دوئم، یہ ہمارے پاس ہیں پری انڈیپینڈنس، آزادی سے پہلے جو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو حاصل کرنے سے پہلے جو حالات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ وہ تو دو جو تھے وہ ہمارے پاس پہلے دو باب تھے نا، جو ہمارے پاس آزادی سے پہلے تھے۔ اگر ہم ان دو باب کی بات کریں، باب سوم کی اور باب چہارم کی، تو یہ ہمارے پاس تقریباً آتے ہیں آزادی کے بعد، یعنی پوسٹ انڈیپینڈنس کا جو پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم اگر دیکھیں باب سوم میں تو وہ ہمارے پاس ہے عرض پاکستان۔ اب چونکہ پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کی زمین کس طرح سے ہے، یعنی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں ہم میلے حقوق پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی گلیشیئر کیسے ہیں، ریگستان کیسے ہیں، اسی طرح پاکستان کے جو ہیں جنگلی حیات کون کون سے ہیں، پاکستان کے قدرتی خطے کون سے ہیں، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کیسا ہے، تو اس میں یہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح باب چہارم جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تاریخ پاکستان، یعنی باب دوم میں جو ہے 3 جون تک ہم نے پڑھا پاکستان آزاد ہوا، وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس باب چہارم، ٹھیک ہے نا۔ اب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کو ابتدائی طور پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ترتیب سے دی گئی ہے۔ پہلے وہ 2 چیپٹرز جو تھے وہ ہمارے پاس آزادی سے پہلے آتے ہیں، جبکہ یہ 2 چیپٹرز جو ہیں وہ آزادی کے بعد آتے ہیں۔ تو اگر ہم چوتھے نمبر پہ جو ہے باب ہے ہمارے پاس، یعنی باب چہارم جو ہے تاریخ پاکستان، اس کو دیکھیں تو اس میں وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے پاکستان کے شروع کے مسائل کیسے تھے، پھر اسی طرح جو ہے وہ آئینی لحاظ سے کیا کیا مسائل سے دوچار ہونا پڑا پاکستان کو، اسی طرح مہاجرین کا جو مسئلہ تھا، پھر پاکستان کا جو پہلے آئین بنا پاکستان میں، پھر مارشل لا کا جو دور شروع ہوا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس چیپٹر میں یہاں تک جو ہے یعنی 1947 سے لے کے تقریباً 1971 تک، ان سب کو ہٹا کر جو کہ ہمارے پاس بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا وہاں تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ترتیب سے ہمارے پاس ہے
پہلے یہ جو 2 چیپٹرز ہیں وہ ہمارے پاس کس چیز کے ہیں؟ آزادی سے پہلے. باقی یہ 2 چیپٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں آزادی کے بعد. اب آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے عرض پاکستان تدریسی مقاصد، ان کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. جو ہمارے پاس 3rd چیپٹر ہے باب سوم ہے، وہ ہے پاکستان کا محل وقوع، یعنی پاکستان کہاں پہ واقع ہے، حدود اربع. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے ساتھ کون کون سے بارڈرز جو ہیں وہ ملتے ہیں، پاکستان کی طبی خد و خال یعنی فزیکل فیچرز اس کے کیا ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے، پاکستان میں طبی خد و خال کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پاکستانی پہاڑی علاقے کتنے ہیں، سطوح مرتفع کتنا ہے، میدانی علاقے، ریگستانی علاقے، ساحلی علاقے. تو یہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے. اسی طرح پاکستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ کون سے ہیں، کون سے پہاڑ کہاں پہ واقع ہے اور ان کی لمبائی کتنی ہے. سطوح مرتفع کیا چیز ہوتی ہے، یعنی سطح مرتفع بلوچستان کیا ہے، سطح مرتفع پوٹوہار کیا ہے. اسی طرح میدانی علاقے کتنے ہیں ہمارے پاس، کیسے ہیں. ریگستانی علاقے، ریگستان کون سے ہے، تل کا کون سا ریگستان ہے، تر ہے، کون کون سے کہاں پہ واقع ہے، ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. اسی طرح پاکستان کی آب و ہوا کیسی ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے اہم گلیشیئر کون سے ہیں. ٹھیک ہے، بالتورو کہاں پہ ہے، باتورو کہاں پہ ہے، اور ساتھ میں سیاچن گلیشیئر، ان کی لمبائی ہم نے دیکھنی ہے. دریاؤں کا نظام ہم نے دیکھنا ہے، پاکستان کے دریاؤں کا نظام. ٹھیک ہے، قدرتی نباتات کون سے ہیں، پاکستان کی جنگلی حیات کون سے واقع ہے یہاں پہ، پاکستان کے قدرتی خطے کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پاکستان کو ماحولیاتی مسائل سے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کون کون سے، اور اس کے بعد ہم نے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ ہے آلودگی. ٹھیک ہے، اور اس کی اقسام ہیں، یعنی آلودگی کس طرح ہے، پاکستان میں کس قسم کی آلودگی بہت زیادہ ہے اور ان سے کس قسم کی مسائل سے دوچار ہو رہا ہے پاکستان. یہ سارا کا سارا ہم نے اس باب میں پڑھنا ہے. تو جی بچوں، آج ہم نے جو پڑھا وہ ہمارے پاس کیا ہے، عرض پاکستان من باب سوم جو ہے ہمارے پاس، اس کے تدریسی مقاصد ہم نے دیکھے. ٹھیک ہے، کہ اس میں ہم نے کیا کیا جو ہے ٹاپک کو پڑھنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.